بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ حضرت اسماء بنت یزید کا واقعہ شیئر کریں گے۔ حضرت اسماء بنت یزید بن السکن ایک انصاری خاتون تھی اور ان کے والد کا نام یزید بن السکن تھا اور ان کے شوہر حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے علم حاصل کرنے میں وقت صرف کیا۔ حضرت اسماء نے بیعت رضوان میں شرکت کی اور نبی کریم سے بیعت کا اشرف حاصل کیا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محافل میں مستقل طور پر شریک ہوتی تھیں اور سوالات کرنے میں کبھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتی تھیں۔ وہ سمجھتی تھیں کہ سوال پوچھنے سے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ وہ دین کو سمجھنے میں بھی ایک اہم مقام رکھتی تھیں۔ فصاحت و بلاغت، ذہانت اور عقل مندی کی اعلیٰ صفات کی عمل دانا خاتون تھی اور انہوں نے خطبۃ النساء کے نام سے جانا جاتا تھا۔ آپ عورتوں کی نمائندگی کرتی تھیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ اکثر عورتوں کے سوالات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور کہنے لگیں، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں آپ کے پاس بہت سی خواتین کی نمائندگی کرنے آئی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے بھیجا ہے۔ ہم عورتوں کو بھی آپ کی بیعت کا شرف حاصل ہوا۔ ہم نے بھی آپ کی تعلیمات، آپ کی سنت اور آپ کی پیروی کرنے کا عہد کیا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ہم عورتیں اپنے گھروں میں پردے کے پیچھے رہتی ہیں۔ ہم اپنے شوہروں کی خدمت کرتی ہیں، ان کے گھروں کی دیکھ بھال کرتی ہیں اور ان کے مال و اسباب کی حفاظت کرتی ہیں، جبکہ مرد ہم سے اس لحاظ سے افضل ہیں کہ وہ نماز جمعہ اور نماز جنازہ میں شرکت کرتے ہیں اور ثواب حاصل کرتے ہیں۔ مردوں کو جہاد میں حصہ لینے کی سعادت بھی حاصل ہے۔ کیا ہم عورتوں کو بھی اس ثواب میں سے کچھ حصہ ملے گا جو ان مردوں کو دیا جاتا ہے؟ یہ سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی طرف دیکھا اور فرمایا، دیکھو اس عورت نے اپنے دین کے بارے میں کتنا اچھا سوال کیا ہے۔ آپ نے اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، سنو اور پھر عورتوں کو بتاؤ، اگر عورتیں اپنے شوہروں کی خدمت کریں، انہیں خوش رکھیں، ہمیشہ ان کی خوشنودی حاصل کریں اور ان کی اطاعت کریں تو عورتوں کو بھی مردوں کے اعمال کے برابر اجر ملے گا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کے بعد خوشی خوشی چلی گئیں اور انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سنا تھا وہ باقی خواتین کو جا کے بتایا۔ یہ بشارت سن کر سب خواتین بہت خوش ہوئیں۔ تب سے وہ گھر کے کام کو عبادت سمجھنے لگیں کہ ان پر جو بوجھ نہیں بلکہ ثواب ہے۔ تو بہت سی دوسری خواتین صحابیات کی طرح حضرت اسماء رضی اللہ عنہا بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتی تھیں، آپ کی خدمت کرتی تھیں اور جب بھی ممکن ہوتا تو آپ کے لیے کچھ کھانے کا انتظام کرتی۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء کے گھر میں مغرب کی نماز پڑھی۔ آپ کے ساتھ 40 صحابہ کرام تھے۔ حضرت اسماء نے تھوڑا سا سالن اور روٹی کے چند ٹکڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیے۔ صحابہ نے اس کھانے میں سے کھایا، پھر بھی کھانا ختم نہ ہوا۔ کھانے کے بعد آپ نے پانی کے برتن میں پانی پیا اور چلے گئے۔ حضرت اسماء فرماتی ہیں کہ جب میرے خاندان کے لوگ بیمار ہوتے تو ہم وہ پانی پیتے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا تھا تو وہ سارے کے سارے تندرست ہو جاتے اور اس کی بدولت ہی ہمارا رزق بڑھ گیا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد کی بھی خواہش مند تھیں اور اپنی ذہانت اور بہادری کے ساتھ کئی مواقع پر مسلم فوج میں شامل ہوئیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بازنطینیوں کے ساتھ جنگ یرموک میں زخمیوں کی دیکھ بھال اور مجاہدوں کو پانی پلانے کے لیے حصہ لیا۔ جب دشمنوں کا حملہ خواتین کے خیموں کی طرف ہوا تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے کا کھمبا پکڑ کر میدان جنگ میں چلی گئیں، 9 بازنطینی فوجیوں کو ہلاک کر دیا۔ حضرت اسماء کو پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ حدیث روایت کرنے کی سعادت بھی تھی جو انہوں نے براہ راست رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی بہادر خواتین کو مسلمانوں کے اندر مزید پیدا کریں اور ایسی تمام کی تمام بہادر خواتین مسلمانوں کو عطا کریں جو اسلام سے محبت کرتی ہوں اور اپنے معاشرے اور قوم کے لیے بہترین اور مفید ہوں۔ میری اس ویڈیو کو لائک کر دیں، میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔